شیر شاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں امام معیز، آمنہ شہادت اور سمن صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے زلزلوں کے بارے میں، استادوں کے دن کے بارے میں اور کچھ خاص لوگوں کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یعنی 10 اکتوبر کو بین الاقوامی ذہنی امراض کا دن ہے، اور اس دفعہ اس دن کا نعرہ ہے کہ ذہنی امراض کی بیماری کا علاج ہر طرح کے لوگوں کو میسر ہونا چاہیے۔ سامعین، خودکشی کر لیتے ہیں۔ 13 تاریخ یعنی بدھ کے دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے شعبہ سائیکیٹری کے ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ اوجھا سینٹر میں موجود ہے، وہاں پر ڈاکٹر شعیب احمد جو کہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، وہ ایک آگہی کا سیمینار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پاکستان میں بھی ذہنی بیماری کے علاج کے انتظامات ناکافی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اگر ان کا علاج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مجھے ایک طرح کی تشویش شروع ہو جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب پہلے ہفتے میں نوبل پرائز پانے والوں کا نام آنا شروع ہو جائے گا، اور مجھے امید ہوتی ہے کہ پاکستان سے کوئی ندیم محمد، کوئی نعیم احمد، کوئی اکبر، کوئی اظہر، عبدالقیوم، کوئی عبدالغفور، کوئی سلمہ، کوئی نوشین، کوئی عذرا کو بھی نوبل پرائز ملے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھی کوئی نوبل پرائز ملے۔ میرے خیال میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں، اور جو اسکول جاتے ہیں تو وہاں نہ مناسب کلاس روم ہے، نہ بینچ ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ ہی مناسب ٹوائلٹ ہے، اور نہ ہی پڑھانے والے اچھے استاد۔ محترم شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پنجاب میں لیپ ٹاپ بانٹنا شروع کیا، تو اس وقت تک انہیں پتا تھا کہ لاہور کے 60% سے زیادہ سرکاری اسکولوں میں مناسب تعلیمی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ یہی کچھ حال ہمارے دوسرے صوبوں کا بھی ہے۔ اس طرح سے ہماری موجودہ حکومت کو بھی عجیب خواہشیں ہیں۔ حکومت کی خواہش ہے کہ پاکستان میں یکساں نصاب کر دیا جائے، یہ سمجھے بوجھے بغیر کہ یکساں نصاب کیسے نافذ ہوگا جبکہ ملک کے زیادہ تر سرکاری اسکولوں میں مناسب تعلیمی نظام ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے پورے ملک کے اندر تعلیمی انقلاب برپا کر دیتی، سارے بچوں کے لیے ایسے تعلیمی نظام کو ترتیب دی جاتی جس میں بچے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ جب تک وہ سوال نہیں کریں گے ان کے ذہن کو جلا کیسے ملے گی؟ کسی بھی تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ان میں ایک کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اچھے استادوں کی تربیت کرتے تاکہ وہ سائنس یعنی ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔ اس طرح سے لبرل آرٹس اور علم و ادب کا شوق پیدا کیا جاتا۔ حالت یہ ہے کہ حکومت مدرسوں میں رٹا سائنس پڑھانا چاہتی ہے اور کالجوں یونیورسٹی میں رٹا قرآن پڑھانا چاہتی ہے۔ اس قسم کے رٹے ہوئے تعلیم سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اس قسم کی منصوبہ بندی ہوگی تو ہمارے اکتوبر ایسے ہی گزرا کریں گے۔ اسی طرح سے ہماری یونیورسٹیوں کا حال ہے۔ ہمارے ملک کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں کے قریب ترین تو کیا، وہ تو ان سے دور بھی نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی ایسا نظام ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے کوئی مقابلہ کر سکیں۔ کچھ یونیورسٹیوں میں کچھ شعبے ایسے ہیں جو اچھے کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی اچھے آدمی کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے پاس 2 نمبر یونیورسٹیاں ہیں جہاں پارٹ ٹائم فیکلٹی کام کرتی ہے، اور جن کی تقرری میرٹ پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسے حالات ہوں تو یہ امید کرنا کہ اکتوبر کے مہینے میں کسی پاکستانی کو نوبل پرائز ملے گا، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے۔ لیکن آج اس اکتوبر کی ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ زنجبار کے عبدالرزاق گھرنا صاحب کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ عبدالرزاق صاحب زنجبار یعنی تنزانیہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ انگلش کے پروفیسر ہیں، اور وہ 1948 میں شاید پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے انگلستان بھی تشریف لائے۔ انگلستان میں انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ کام کیا، اور اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پر مامور رہے، اور تنزانیہ میں جا کر کے درس و تدریس کے کام میں لگ گئے۔ عبدالرزاق صاحب انگلش کے پروفیسر ہیں، اور ان کی کتاب کو
اور ان کی لکھائی کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے، نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ عبدالرزاق صاحب نے جو ناول، جو تحریریں لکھی ہیں، وہ تحریریں مہاجرین، خاص طور پر ان مہاجرین کی کہانی ہے جو مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور ان پہ جو گزرتی ہے اس کی کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ عبدالرزاق صاحب کا ایک بڑا تجربہ یہ بھی ہے کہ وہ کالونیل نظام، یعنی استعماریت کا نظام، جب برطانیہ، فرانس، ہالینڈ جیسے ممالک نے افریقہ اور ایشیا کے ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں کے انڈیجنس پاپولیشن، یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ان کا سلوک اور رویہ تھا، وہ کچھ اس قسم کا رویہ تھا جس کی وجہ سے ایک ایسی نسل تیار ہوتی چلی گئی جس کا مستقبل اندھیروں میں ہے، اور جن کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کالونیل نظام کی وجہ سے تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں جس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے، اسی طرح سے افریقہ کے دوسرے ممالک میں جو ملک سے محبت، افریقہ سے محبت کا چراغ نہیں جل رہا ہے، بلکہ خاندانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور عوام کا وہی حال ہے جو کہ اس زمانے میں تھا جب وہاں پر فرانس، برطانیہ یا دوسرے ممالک نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں عبدالرزاق صاحب نے جو تحریریں لکھی ہیں اس میں ان تمام مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہم ریڈیو FM 105 کی طرف سے عبدالرزاق صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ملکوں سے بھی کچھ ایسے ماہرین آئیں گے، ایسے ناول نگار آئیں گے، ایسے ادبی لوگ آئیں گے جو مستقبل میں نوبل پرائز کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو یہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا مایوسی کی، کہ اکتوبر کا مہینہ مایوس کر دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور ہم سب کو، ریڈیو پروگرام سننے والوں کو، پاکستان کے معزز شہریوں کو، پاکستان میں سوچنے والے لوگوں کو، پاکستان میں وہ لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے اگر ان کے ہاں ایسا تعلیمی نظام نہ ہو جس میں بچے، بنیادی طور پر بچوں کو بنیادی تعلیم حاصل نہ ہو سکے۔ جس ملک کے 2 کروڑ بچے اسکول نہ جا پائیں، جس ملک کے 60-70% لڑکیاں اسکول میں تعلیم نہ حاصل کر سکیں، اس ملک میں کس طرح سے تعلیم کی نشوونما ہو سکتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کی جو ملکہ تھیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات کہی تھی کہ جب ماں پڑھی لکھی ہو تو بچوں کو اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں ماں تو خیر پڑھی لکھی ہوتی نہیں ہیں، ہمارے والدین کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ان میں جو تعلیم کی کمی ہے، ان میں آگہی کی کمی ہے، اور اس تعلیم کی کمی اور آگہی کی کمی کی وجہ سے بچوں کو تعلیم ملتی ہی نہیں ہے، اور جن کو تعلیم ملتی ہے وہ اپنے طور پہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک سرجن ہوں، میں شاید آپریشن تو کر سکتا ہوں، اسی طرح سے کوئی آدمی بہت اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے، اسی طرح سے کوئی آدمی کیمسٹری اور فزکس کی تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی ذہن و نشوونما اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کو کریٹیکل یعنی تنقیدی نظر سے دیکھ سکے۔ تو ہمارے طالب علموں میں تنقیدی نظر کی کمی ہے، ہمارے استادوں میں تنقیدی نظر کی کمی ہے، اور ہمارے پاس کوئی مستقبل بھی نہیں ہے کہ ہم سوچ بھی سکیں کہ اکتوبر کا مہینہ ہمیں بھی خوشیوں سے مالا مال کرے گا، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی چند لوگوں کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا اینتھروپولوجی یا سوشل سائنسز میں انعامات مل سکیں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم دوسرے فزکس، کیمسٹری اور طب کے شعبے میں نوبل پرائز حاصل کرنے والوں کا ذکر کریں گے، اور ان کے بارے میں تھوڑی بات چیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ لیتے ہیں علم و آگہی کے سفر کا، اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد مزید بات چیت کرنے کے لیے۔ حاضر ہوتے ہیں وقت کے بعد دوبارہ سے علم و آگہی کا سفر لے کر کے،
ابھی ہم بات کر رہے تھے نوبل پرائز کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے مزید. تو ابھی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ٹیچرز کا دن تھا، استادوں کا دن تھا. تو ہم کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے استادوں نے ہماری زندگی بنانے میں کتنے اہم کردار ادا کیے ہیں. تو سمن آپ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ استاد کون تھا اور کیوں تھا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. جو میری فیوریٹ استانی تھیں ان کا نام ہے مسز ہینڈرسن. ان کا فرسٹ نیم ہے یولینڈی، اور ان کا تعلق پہلے بامبے سے ہوتا تھا. بامبے سے یہ مائگریٹ کر کے پاکستان آئی تھی، اور انہوں نے مجھے انگلش لٹریچر پڑھایا تھا او لیولز میں. تو میرا تو لٹریچر کا کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں مجھے کتابیں پڑھنے کا ایسا کوئی رجحان نہیں تھا میرے اندر. تو لٹریچر کی میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اور اسکول میں میرے اچھے مارکس بھی نہیں آتے تھے. پھر میں ان کے پاس جاتی تھی ٹیوشن پڑھنے، اور مسز ہینڈرسن بہت فیمس ٹیچر تھیں، اور یہ سینٹ پیٹرک اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں، اور یہ پڑھاتی تھی وہاں پہ. اور اتنا وہ وہاں پہ ڈسپلن مینٹین کرتی تھیں کہ بچے جو سینٹ پیٹرکس کے لڑکے ہوتے تھے وہ ان کی وجہ سے ڈسپلن رہتے تھے. مگر یہ مجھے لٹریچر پڑھاتی تھیں، اور جب ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے یہ اتنی اسٹرکٹ ہوتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اتنا اچھا پڑھایا کہ پھر مجھے کتابوں سے محبت ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی. اور ایک وہ نوٹس ہمیں لکھواتی تھی، وہ اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن تب بھی ہم سب کو وہ پڑھاتی تھی، بار بار ہمیں پڑھاتی تھی. جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس چیز سے ہم اگری نہیں کرتے تھے، وہ پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتی تھی، اور وہ کہتی تھی لٹریچر ایسی چیز ہے جو سب لوگ الگ الگ طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی بہت اچھی بات تھی کہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں تھا، وہ سب کے پوائنٹ آف ویو سنتی تھی. اور اس کے بعد جب میں میڈیکل کالج میں گئی تھی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور پھر میں ان کو دیکھنے بھی گئی تھی. 2015 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بس میں امید کرتی ہوں کہ وہ جہاں ہوں گی خوش ہوں گی. سمن، آپ نے ایک اچھی استاد کو یاد رکھا، اور ہماری قسمت میں اگر ایسے استاد ہوں تو شاید ہم تعلیم میں کچھ آگے بھی بڑھ سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے استاد نہیں ملتے ہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ آمنہ آپ بتائیں کہ آپ کی بہت اچھی استاد کون تھے اور کس وجہ سے آپ نے انہیں پسند کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. میرے میٹرک میں بایولوجی کے استاد تھے جب میں میٹرک میں تھی، اور یہ ویسے تو جب کلاس میں آتے تھے تو کبھی بھی شور شرابہ یا چیخم چلی نہیں کرتے تھے. اتنا دھیما بولتے تھے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے مجبوراً ہم سب کو خود خاموش ہو جانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی بات کرتا تھا ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور ڈانٹتے بھی بہت ہی نرم لہجے میں تھے. پر ان کے جو سب سے دلچسپ بات تھی، استاد تو بہترین تھے، پڑھانے کے بارے میں تو جتنا بولیں اتنا کم ہے ان کے لیے. انہوں نے شاید بایولوجی سے محبت مجھے اسی لیے ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی شاید اسی لیے بن گئی کیونکہ مجھے وہ ایک ایسے استاد ملے تھے. پر ان کی سب سے دلچسپ بات تھی ان کا سزا دینے کا طریقہ. اگر آپ کلاس میں کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو ان کو ناپسند ہے، یا جو کوڈ آف کنڈکٹ کے بالکل خلاف ہے، یا آپ نے اچھا اسکور نہیں آیا آپ کا ٹیسٹ پہ، یا باتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے، تو یہ کبھی بھی آپ کو کلاس سے باہر نہیں نکالتے تھے. ان کا سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس دن جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، سزا یہ ہوتی تھی کہ اگلے دن جو بچے ایبسنٹ ہیں آپ کو ان کو وہ پڑھانا پڑتا تھا، اور ایسا پڑھانا پڑتا تھا کہ ان کا جو ٹیسٹ کا پرفارمنس تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو ایونچولی ان کی کلاس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کافی سزائیں ملی ہیں، اس وجہ سے آپ کا بھی پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہو گیا. بالکل. اور ان کی سزا اس وقت تو ہمیں بہت بری لگتی تھی، پر بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ سزا بھی ایک ہمارے لیے ہی فائدے والی چیز ہوتی تھی. نہ ہی اس میں ہمیں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی. الٹا یہ ہوتا تھا کہ اگر اس وقت ہم لوگ جو چیز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ دوسرے کو پڑھا کے وہ ٹاپک آپ کا اور بہت اچھا ہو جاتا تھا. تو میں ہمیشہ ان کو اس چیز سے یاد رکھتی ہوں کہ ان کی کلاس میں کبھی کبھار غلطی کرنے کا افسوس بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سزا ایسی دیتے تھے کہ الٹا ہمارا فائدہ ہی ہو جاتا تھا. اور اتنے نرم مزاج. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ ان کا نام تھا ڈاکٹر شمسی. ابھی حیات ہیں؟ جی حیات ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ جب یہ شو آ جائے گا آپ مجھے ریکارڈنگ، ویسے تو میں ان کو بولوں گی کہ لائیو سنیں، پر اگر نہیں سن پائے تو ان کو ضرور بھیجوں گی. اور وہ ریڈیو FM 105 کی طرف سے ڈاکٹر شمسی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ہونہار بچوں کو پڑھایا ہے جو آج دنیا میں ان کا نام روشن کر رہے ہیں. کاش کہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی استاد میسر ہوں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. میں بتاؤں کہ جس دن یہ ٹیچرز ڈے تھا تو میں نے اپنے ایک استاد
ڈاکٹر معظم کو یاد کیا تھا. ڈاکٹر معظم ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے اور مجھے میری اناٹومی میں تھپلی آ گئی تھی اور انہوں نے مجھے اور میرے جیسے بہت سے شاگردوں کو 20 دن تک مسلسل اناٹومی پڑھائی تھی. 40 دن کے بعد ہم سب اپنے سپلیمنٹری امتحان میں پاس ہو گئے تھے. اب میں ایما آپ کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ استاد کون تھے اور آپ ان سے کیوں متاثر رہیں؟ جی ڈاکٹر شیشا، میری جو پسندیدہ استانی تھیں ان کا نام مسز اندلیب زبیری ہے، اور انہوں نے مجھے کافی پہلے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، تب انہوں نے مجھے انگلش اور تاریخ پڑھاتی تھیں وہ. اور ان کی کلاس کی ایک مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جو سلیبس میں ہوتا تھا اس سے بڑھ کے بھی پڑھاتی تھیں. اور اس سے مجھے یاد ہے کہ اسی دوران ہم نے فرینچ ریولوشن پڑھا تھا ان کی کلاس میں، اس کا سلیبس کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے کورس سے ہٹ کے بھی اتنی ساری چیزیں ہمیں کرائیں کہ میرا جو ہے وہ تاریخ میں جو میری دلچسپی تھی وہ اور بڑھتی چلی گئی. اور حالانکہ میں پوری زندگی ابھی آگے اپنی سائنس میں نے پڑھی ہے، لیکن میرے جو لکھنے لکھانے کا اور کتابیں پڑھنے کا شوق تھا وہ تھنک ان کے ساتھ یہ پڑھ کے قائم ہوا، اور میں نے اپنے اون پہ جو ہے وہ اپنے سارے یہ دوسری چیزوں میں اچھا، تو میں میری بات یہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں تو آپ نے فزکس میں اپنی فزکس پڑھنے کے لیے یورپ گئی اور کہاں آپ کو تاریخ کا اتنا کچھ پتہ ہے. تو اس کی وجہ یہ آپ کی استانی تھی جنہوں نے آپ نے تاریخ کے بارے میں شوق پیدا کیا. جی، ان کی کلاس میں رہ کے انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم اچھا لکھتی ہو، تمہیں آگے لکھنا چاہیے. تو اس سے میرا ہمیشہ جو لکھنے لکھانے کا رجحان تھا وہ بھی قائم ہوا. اور پھر میں نے آگے جا کے جب میں اپنی یونیورسٹی کے اخبار کی ایڈیٹر ان چیف بنی تھی تو میں نے ان کو ایک بہت لمبا خط لکھا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے جو مجھے پڑھایا تھا. تو اب میں اس لیول پہ پہنچ گئی ہوں کہ مجھے اپنے سیکنڈ ایئر میں. آپ یہ بتائیں ان کی بہت خاص خوبی کیا تھی؟ یہی سوال آمنہ آپ سے بھی ہے کہ شمسی صاحب کی خاص خوبی کیا تھی؟ میرے خیال سے میری جو خاص خوبی تھی وہ یہی تھی کہ وہ چاہے جس چیز کی بھی بات کریں، چاہے وہ سلیبس میں کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ ہو یا جو ہے وہ بات چل رہی ہو کہ ٹی وی کے اوپر کون سا شو پاپولر ہے، وہ جس انداز سے کرتی تھیں تو پوری کلاس کو اتنی دلچسپی ہو جاتی تھی اس میں کہ وہ ہر چیز چھوڑ کے بس ان کی بات سننے لگتے تھے. آمنہ آپ بتائیں شمسی صاحب کی خاص بات کیا تھی؟ ان کی سب سے خاص بات مجھے جو لگتی تھی، کیونکہ جب آپ طالب علم ہوتے ہیں نا آپ کو اتنا زیادہ اپنے استادوں سے محبت نہیں ہوتی، آپ ان کو ویلیو اتنا نہیں کرتے ہیں، پر شاید میرے لیے یہ ایک واحد ایسے استاد تھے کہ میں کبھی بھی ان کی کلاس سے بھاگی نہیں. کبھی بھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ ارے ان کی کلاس ہوتی تھی سب سے آخر میں، آخری کلاس ہوتی تھی، پر اس میں بھی بھوکے ہوتے ہوں گے. ہاں، بھوکے ہوتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، بہت ہی برے حال میں ہوتے تھے. اور ہوتی بھی بایولوجی کی تھی، اس میں دماغ بھی لگانا پڑتا تھا. اور 9 میں جب شروع میں آئے ہوئے ہوتے تھے، کبھی پہلے اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا. پر ان کی کلاس کی سب سے اچھی بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی بہت کم اکا دکا ہوتے تھے جو ان کی کلاس میں بیزار ہوتے تھے، پر باقی سب بہت انٹرسٹ سے. اور اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ جو ان کا لہجہ تھا نا وہ اتنا نرم تھا کہ اگر کوئی اور سبجیکٹ اس میں پڑھا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور شخص اس لہجے میں ایٹ لیسٹ مجھے پڑھا رہا ہوتا، میں کبھی بھی اس میں اتنا دلچسپی نہیں لیتی. پر ان کی بس کچھ خاص بات تھی، پڑھانے کا یہ طریقہ تھا یا ان کا بات چیت کا یہ طریقہ تھا یا شاید ان کا سزا دینے کا طریقہ تھا جو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی کلاس میں کیوں جانا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات تھی، کیونکہ ایک استاد کی اگر یہ کوالٹی ہو کہ آپ ان کی کلاس سے بھاگے نہیں اور وہ بھی آخری کلاس سے، تو آئی تھنک یہ اٹ سیلف بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ یقیناً بہت ہی کوئی اچھا استاد تو وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف شہد کی مکھیوں کی طرح بچے اور طالب علم دن کرتے رہتے ہیں. بالکل ان کا یہی خیال تھا. اور یہ استاد کبھی منع نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم مجھے کیوں بور کرنے آ گئے ہو. اور اچھے استاد کبھی یہ آرزو نہیں کرتے کہ ان کو صلہ میں کیا ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام اچھے استادوں کو یاد کر رہے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر شیشا. اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں عائشہ احمد یو کے سے، اور وہ ہمیں بتائیں گی اپنی استاد کے بارے میں جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں کتنا فائدہ ہوا تھا. السلام علیکم ڈاکٹر شیشا، مجھے پروگرام میں دعوت دینے کا بہت شکریہ. آج جو بات ہو رہی ہے ٹیچرز ڈے کے بارے میں، تو دماغ میں بہت سے ایسے ٹیچر آتے ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے لکھایا ہمیں، اور جو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں زندگی میں سبق چھوڑ گئے. لیکن
اگر کسی ایک ٹیچر کے بارے میں نے بات کرنی ہو تو میں اپنی وائس پرنسپل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، جو میری یونیورسٹی میں وائس پرنسپل ہوتی تھی. ان کا نام پورے پاکستان بھر میں جانا جاتا ہے اور یہ ہیں جنرل نگار، جو کہ پاکستان کی فرسٹ فیمیل جنرل آفیسر ہیں. جنرل نگار کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جن سے میں انسپریشن لیتی ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیلف میڈ خاتون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ پاکستان کی فرسٹ ایور فیمیل جنرل بنے. اور یہ بالکل بھی ایک چھوٹا مقام نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ایک جگہ انہوں نے اپنا اتنا زیادہ نام بنایا، ادھر ہی اگر دوسری جگہ ہم دیکھیں تو ان کے اندر اتنی زیادہ ہیوملٹی ہے، یہ اتنی ہمبل پرسنالٹی ہے کہ اگر ان سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ملنا چاہتا ہوتا جب یہ ہماری وائس پرنسپل ہوتی تھی تو ان سے بھی یہ ایسے ہی نرمی کے ساتھ ملتی تھیں کہ جیسے یہ ایک معمولی پروفیسر ہیں یا ایک معمولی سینئر ہیں. اور بہت ہی بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں، اپنے سے جونیئر لوگوں میں یہ گھل مل جاتی تھیں اور ایسا کسی کو کبھی فیل نہیں کرواتی تھیں کہ یہ بہت ہی سینئر ہیں یا جنرل ہیں یا پھر فرسٹ ایور جنرل آف پاکستان ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں ان کی پرسنالٹی سے جن سے میں نے بہت انسپریشن حاصل کی. ان کا اپروچیبل ہونا، ان کا سافٹ اسپوکن ہونا، ان کا ہر کسی کے ساتھ ہمبل ہو کے بات کرنا، اور اس سب کے باوجود ایک مقام تک پہنچنا جہاں پہ انہوں نے اپنا نام خود بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ سب ان باتوں کے علاوہ جو وجہ ہے کہ جو میں ان سے اتنی انسپریشن حاصل کرتی ہوں وہ یہ کہ ان کی لائف میں بہت سی مشکلات آئیں جن کے بارے میں اکثر ہمیں بتایا بھی کرتی تھیں اور اکثر ہم نے سنا بھی ہے کہ ان کی زندگی میں کافی ایسے لمحات آئے جو کہ ان کے لیے بالکل آسان نہیں تھے. اور اگر کسی معمولی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں، وہ تھوڑا سہم جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی ڈفیکلٹیز کے باوجود اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا اور اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر آئیں خود سے. تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں جن سے ہم لوگ انسپریشن لیتے تھے، بلکہ میری پوری یونیورسٹی والے انسپریشن لیتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے جتنا تو نہیں لیکن ان کی طرح کا کچھ بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کر سکتے ہیں اور محنت کریں تو ہم بھی اتنا آگے پہنچ سکتے ہیں. کسی عورت کا جنرل ہونا اس سے پہلے بالکل ناممکن مانا جاتا تھا، لیکن جنرل نگار کی وجہ سے ان کے بعد عورتوں میں اتنی انسپریشن آئی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بھی اتنی محنت کریں تو شاید ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں اور نتھنگ از امپاسبل. شکریہ عائشہ. اور اب ہم جاتے ہیں وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ہم دوبارہ حاضر ہیں FM 105 کے علم و آگہی کے سفر میں، اور آج ہم بات کریں گے آتش فشاں کے بارے میں. ہم سب کو پتا ہے کہ لاپاما کے جزیرے میں اس وقت زبردست قسم سے آتش فشاں پھٹا ہے جس کا لاوا ابل کے سمندر میں گر رہا ہے اور لوگ پریشانیوں کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے ساتھ ایما موئیز ہوتی ہیں جو فزکس میں بڑی معلومات رکھتی ہیں، تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ آتش فشاں ہوتا کیا ہے، آتش فشاں بنتا کیسے ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. آج ہمارے سامعین کو ایما آپ یہ بتائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. تو آتش فشاں جیسے آپ ہمارے سامعین شاید واقف ہوں، ان کو انگریزی میں والکینو بھی کہا جاتا ہے. اور والکینو ہم تو خبر میں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی چیز ہے کیونکہ اس سے بہت ہی جانی نقصان ہوتا ہے یا مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک بہت اہم مقصد بھی ہوتا ہے ہماری جغرافی نظریے سے، بلکہ ان کو جو ہے وہ دنیا کا جغرافی آرکیٹیکٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو والکینو یا آتش فشاں کے پھٹنے سے ہمارے جو دنیا میں جس طرح سے ابھی ہمارا لینڈسکیپ ہے وہ سب کو ہم کافی حد تک والکینو کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، بلکہ کافی سارے جو آئیلینڈز ہیں دنیا میں یا چھوٹے جزیرے، اور کچھ جزیرے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو ایک ملک بنا دیا گیا، وہ جو ہے وہ ایک آتش فشاں کی باعث
بنے تھے، جیسے کہ اس میں آئس لینڈ ہو گیا اور ہوائی ہو گیا. تو جہاں تک بات ہے کہ آتش فشاں بنتے کیسے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سائنس کی طرف جانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ جو ہماری جو ارتھ ہے، ہماری دنیا ہے، اس کی زمین کے نیچے، اس کی ہماری جو اس تہ کے نیچے باقی سب چیزیں ہیں کیا. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو لگتا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ صرف ایک اوپر کی لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم ارتھ کی کرسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ صرف 1% ہوتی ہے. آپ جب اندر دنیا کی گہرائیوں میں جاتے رہتے ہیں تو اس کرسٹ کے نیچے آپ کا ایک مینٹل آتا ہے جو صرف سالڈ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا سا ایک لکوڈ یعنی ایک بہتی ہوئی ایک وہ ہوتی ہے. ہاں، وہ آپ کے یہ میلٹڈ آپ کے لوہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ مینٹل کہلاتی ہے، اور اس سے جب آپ اور نیچے جاتے ہیں تو آپ کی دنیا کی کور آ جاتی ہے، اور وہ پورا کا پورا لوہا ہی ہوتا ہے. تو ہوتا یہ جی، اور لیکن یہ سب کیونکہ تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے، درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوہا جو ہے وہ پگھلا ہوا لوہا ہوتا ہے، وہ بہتا ہوا لوہا ہوتا ہے. اور وہ مسلسل، اور خاص طور پہ جو مینٹل جو آپ کی بیچ کی لیئر ہے ان دونوں کی، وہ مسلسل ایک طرح سے بہری ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر جب آپ کی ٹاپ لیئر جو آپ کی کرسٹ ہوتی ہے، اس میں جتنی بھی زمین ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کے نام سے 16 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور وہ پلیٹس جب آپس میں ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں یا ان کے بیچ میں سے نیچے کا جو یہ مولٹن جو لوہا ہوتا ہے وہ جب پھٹتا ہے تو وہ ایکچولی ایک آتش فشاں کے فارم میں نکلتا ہے. اور آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس میں جو اس کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، یعنی جو بہتا ہوا فلوئڈ جو نکلتا ہے، اس سے جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی زمین بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کی یہ والکینک جزیرے جو ہے وہ فارم ہوئے تھے. اور لیکن دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر اتنے زیادہ منرلز ہوتے ہیں کہ جو یہ زمین ہوتی ہے یہ انتہا قسم کی جو ہے وہ زرخیز زمین بن جاتی ہے. اور آپ یہ بات ہے کہ جو والکینوز کا لاوا نکلتا ہے اس کے بعد جب وہ جیسے آپ نے بتایا جب یہ اس کے بعد زمین بن جاتی ہے، وہ زمین بہت ہی فرٹائل ہوتی ہے، اس کے اوپر چیزیں بہت اچھے سے گرو کرتی ہیں اور جانور بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو یہ لاوا جہاں نقصان پہنچاتا ہے وہاں زمین کے لیے بہت کارآمد بھی ہوتا ہے. بالکل. اور جیسے کہ ایما نے بتایا کہ یہ زمین پہ ہوتے ہیں، تو ہماری تو زمین تو کم ہے، زیادہ تو پانی ہوتا ہے، تو بہت سارے والکینو ایسے ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں اور وہ سمندر کے اندر ہی پھٹتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ پھر جس طرح سے ہمیں لاوا نظر آتا ہے وہ ویسے نہیں پھٹتے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان میں پھٹے یا زمین میں پھٹے، وہ سمندر کے اندر بھی پھٹتے ہیں. نہیں تو یہ جو ایما کہہ رہی تھی ابھی کہ ہوائی کا جو جزیرہ بنا ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، اس میں سے لاوا نکلا اور لاوا نکل کے سمندر کے اندر ہی جمتا چلا گیا اور ایک بہت بڑا جزیرہ بن گیا. اور میں تو گیا ہوں ہوائی، اتنی خوبصورت جگہ ہے ایما کہ میں آپ تینوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہوائی کا دورہ کریں. جی ضرور، لیکن اس کی جو خوبصورتی کی وجہ ہے وہ اس کے آتش فشاں ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی ہوائی میں ایکٹیو والکینوز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ان کی اتنی سرسبز اور زرخیز زمین ہے وہاں کی، جس کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورت جگہ بھی اب بنی. اچھا ایما، آپ تو فزکس کی پڑھانے والی ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ مرکری زہرہ کے قریب سے گزرا ہے، تو میں زہرہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سورج سے قریب ترین سیارہ ہے اور اس میں 60-70% تو صرف لوہا ہے. جی، تو یہ جو لوہا ہے یہ زہرہ پر بھی یہ پگھلی ہوئی صورت میں موجود ہے. دیکھیں لوہا جو ہے ہر طرح کے میٹل کے اور ہر طرح کے لوہے کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک درجہ حرارت ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پھر لکوڈ فارم میں ہو جاتا ہے. ہاں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ جب کراس کر جاتے ہیں تو وہ لکوڈ فارم. اب ہوتا یہ کہ جو مریخ ہے وہ اتنا قریب ہے سورج سے، اتنا قریب ہے کہ مرکری کی بات ہو رہی ہے. مرکری
سوری مرکری جو ہے وہ سوری میں غلط بول دیا. مرکری اتنا قریب ہے سورج سے کہ اس پہ اس کے ٹیمپریچر، اس کا درجہ حرارت بہت ہائی ہوتی ہے، تو اس لیے اچھا خاصا جو وہاں پہ لوہا موجود ہے وہ آپ کو لیکوڈ فارم میں ملے گا، یعنی بہتا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اور تو یہ جو لاپاما میں اس وقت ہو رہا ہے، میرے خیال میں 18-19 دن ہو گئے ہیں وہاں سے مسلسل لاوا نکل رہا ہے اور بہتا ہوا سمندر میں بھی گر رہا ہے اور اس نے کچھ جنگلوں کو بھی ختم کیا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آتشفشاں بار بار ابلتے ہیں یا ایک دفعہ ابل کر کے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف 17-18 دن ہوئے ہیں. ایسے آپ کے کچھ جیسے آئس لینڈ کے کچھ آتشفشاں ہیں وہ تو کوئی 4 سال تک ہلکا ہلکا جو ہے وہ پھوٹتے رہتے. تو یہ ایک بہت اس میں سے دھواں نکلتا رہتا ہے، کبھی کبھی لاوا نکلتا رہتا ہے، آس پاس کی آبادی میں گرمی ہو جاتی ہوگی. اور ایما، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آئس لینڈ میں جو 2010 میں والکینو پھٹا تھا، اس کے بارے میں بتائیں. جی، اسی سے مجھے یاد آیا کہ آپ ابھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ آتشفشاں تو ابھی 18 دن سے پھٹ رہے. اگر آپ 2010 کو دیکھیں تو آئس لینڈ میں ایک جگہ ہے یا سیالیا، تھوڑا سا ناٹ شیور کہ میں نے نام صحیح سے اس کا پڑھا، لیکن وہ دراصل ایک گلیشیئر ہے، یعنی گلیشیئر جہاں پہ پوری برف جمی ہوئی ہے. لیکن اس کے نیچے ایک آتشفشاں ہے جو جب 2010 میں وہ پھٹا تھا تو اس سے سامنے کی طرف لاوا تو نہیں نکلا تھا، لیکن برف میں ہونے کی وجہ سے جو بھاپ نکل رہی تھی وہ جو ہے وہ فریز ہونے لگی اور کچھ اس میں سے گلاس اور دھواں بن کے وہ دھواں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ تقریباً کوئی 6 ہفتے تک یورپ کے تمام ممالک کی فلائٹس بند ہوئی تھیں، کیونکہ اس نے پورے یورپ میں جو ہے وہ مجھے یاد ہے، بالکل مجھے یاد ہے واقعہ. مجھے اس وقت بہت ساری فلائٹس بند ہو گئی تھیں اور جہازوں کو خطرہ ہو گیا تھا کہ ان کی ویزیبلٹی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، اور یہ جو لاوا کے ذرات تھے یہ شاید انجن کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہونے والے تھے. جی. تو ایسے میں پرندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پرندے اڑ کے چلے جاتے ہیں یا بیچارے مر جاتے ہیں؟ میرے خیال میں جو پرندے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ پکا نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے پرندوں کی کوئی اور سینس ہوتی ہے کہ ان کو آگے آنے والے ویدر اور ان چیزوں کا معلوم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں بارش جب ہونے والی ہوتی ہے تو پرندے سارے غائب ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پرندوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے. کچھ ایسی تبدیلی آ رہی ہے موسم میں کہ کوئی لاوا پھٹے گا، جتنی جلدی یہاں سے نکل جاؤ اور کسی اور ملک میں جا کے بسیرا کرو. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو. اچھا، آپ لوگ کو میں آپ تینوں سے پوچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میرے لیے بہت دلچسپ بات تھی کہ آتشفشاں جو ہوتے ہیں وہ صرف زمین پہ نہیں ہے، پورے یونیورس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا آتشفشاں مارس پہ ہے اور اس کا نام اولمپس مونز ہے. تو یہ صرف ارتھ پہ ہی نہیں، دوسرے پلانٹس پہ بھی آتشفشاں ہوتے ہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پورے یونیورس میں جو سب سے بڑا ہے وہ مارس میں ہے. تو یہ آمنا، یہ جو مارس پہ آتشفشاں ہے کیا یہ ایکٹیو ہے؟ کیا اس میں سے لاوا نکل رہا ہے ابھی کرنٹلی ایکٹیو نہیں ہے، بٹ اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ والکینوز کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ہر والکینو ایکٹیو ہر وقت نہیں رہتا ہے، وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. بالکل. اور 3 طرح کے والکینو ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو اس وقت یا کبھی بھی لاوا یا دھواں ان میں سے آ رہا ہوتا ہے. پھر ڈورمنٹ ہوتے ہیں جو ابھی تو نہیں وہ ایکٹیو ہوتے لیکن کسی بھی وقت ان میں سے شروع ہو سکتی ہے ان کی ایکٹیویٹی. اور پھر تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ایکسٹنکٹ والکینو کہتے ہیں، جس سے امید نہیں ہوتی کہ اگلے سالوں میں اس میں سے کوئی ایرپشن ہوگی. چلیے، اچھا ہوا آمنا آپ نے مارس کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ مارس میں جو ناسا نے کچھ چیزیں ہیلی کاپٹر اور جہاز بھیجے ہوئے ہیں جن کا حساب کتاب سمجھ نے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس آتشفشاں سے محفوظ رہیں گے اور ہمیں وہاں سے تصویریں بھیجتے رہیں گے. بالکل، اسی لیے ہم مارس کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں، تو مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور یہ یہاں بتاؤں گی. میں جو سمن مارس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور مجھے تو انتظار ہے کہ کب مارس سے وہ جو انہوں نے پتھر اور مٹی جمع کیا ہے وہ لے کے یہاں پہنچیں گے اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ مارس کی اس مٹی اور پتھر میں کیا کیا چیزیں ہیں. بالکل. اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم کب مارس شفٹ ہو سکتے ہیں. میرا خیال میں ہماری آپ کی زندگی میں تو شاید نہیں، یا شاید آپ لوگوں کی زندگی میں ممکن ہو سکے کہ اگلے چند سالوں میں مارس میں کوئی نہ کوئی آبادی بسانے کا ضرور انتظام ہوگا.
اگر یہ ممکن ہو سکے کہ وہاں پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اس کو آکسیجن تعداد میں آکسیجن میں بدلا جا سکے. بالکل. اور ڈاکٹر شیشا اسی کے ساتھ ہمارے وقفے کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارا پروگرام سنتے رہیں اور ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں FM 105 پہ علم آگہی کے سفر کے ساتھ. وشین دیاری می وطن سرسبز و شادا بن مدام پلی بهارم موسمی نامی گران هر صبح و شام گومن گلندامیم پری پر کاجه سیلابیا پلی مرید و من تیبو هانل میلابیا سرباز کورا جال بن روکند دیمامی تگی سندن چباگانی دو ام وشند رچکی تی جگی وشند رچکی تی جگی وشین دیاری می وطن سرسبز شادا بن مدام پلیم بهارن موسمی نامی گران هر صبح و شام گر ملی دستا چن چهبار زیدهار ملی تیسه تیابا مل پدین بوسی منا گل دی جلین گرمی کرنچینی ترا چسکن کپوتی گروم بگن باگی سراوانا برو کپکن اناری گروهگان کپکن اناری گروهگان وشین دیاری می وطن سرسبز شادا بن مدام پلیم بهارن موسمی نامی گران هر صبح و شام رانی وشین کے سہم بیار چاگے ہو گنگا وگا میں ہاتھ را وشکندمی گوین چاپ ناچو کندگا پنو چو بنتو با ہوا شار و آہران در ننگانی اس پر بوتگن مرزان شہرا ہنگو در مرزان شہرا ہنگو در وشین دیاری می وطن سرسبز شادا بن مدام پلیم بهارن موسمی نامی گران هر صبح و شام وشین دیاری می وطن سرسبز شادا بن مدام پلیم بهارن موسمی نامی گران هر صبح و شام کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم آگہی کے سفر کے ساتھ. تو سمن میں پروگرام کے بالکل پہلے حصے میں بتا رہا تھا کہ آخر اکتوبر کے مہینے میں کیوں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں
کہ نوبل پرائز کے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے اور کوئی بھی انعام محمد جمیل, محمد اکرم, عبدالوساق, عبدالرزاق, عبدالغفور یا سلمہ نجمہ کا نام نہیں آتا ہے. میں نے کچھ وجوہات بتائی تھی, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تنزانیہ زنجبار کے عبدالرزاق صاحب کو ادب کا نوبل پرائز ملا ہے, اس کے بارے میں تو میں بتا ہی چکا ہوں. اب آپ سمن مجھے بتائیں کہ جو کیمسٹری میں جو نوبل پرائز ملا ہے وہ کون ہے اور ان کو کس بات سے نوبل پرائز ملا ہے؟ بالکل, تو جیسے کہ آپ نے بتایا اس ہفتے نوبل پرائز اناؤنس ہوئے ہیں اور بدھ کے دن کیمسٹری کا نوبل پرائز اناؤنس ہوا تھا جو 2 لوگوں کو ملا ہے. ایک ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر بینجامن لسٹ اور دوسرے کا نام ہے ڈاکٹر ڈیوڈ WC میکملن. اور ان کو اس وجہ سے ملا ہے, انہوں نے ایک ایسا ٹول بنایا ہے جس سے مالیکولز بنائے جا سکتے ہیں. اور میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح دینا چاہوں گی کہ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور بہت ساری جو دنیا کی انڈسٹریز ہیں اس کا جو بھی را مٹیریل ہوتا ہے وہ عام طور پہ یا کسی پودے سے آ رہا ہوتا ہے, کسی درخت سے آ رہا ہوتا ہے یا کسی نیچرل چیز سے آ رہا ہوتا ہے جو نیچر میں انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے. تو ان 2 لوگوں نے کوئی ایسے ذریعات بنائے ہیں, ایسے ٹولز بنائے ہیں کہ وہ مالیکولز فیکٹری یا ایک لیبورٹری میں وہ مالیکولز بنائے جا سکیں. اب اس کا مطلب کہنے کو تو ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا, لیکن میں نے بھی یہ پڑھا تو مجھے ہوا کہ پتہ نہیں کیوں یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کیونکہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں کہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, پودے ختم ہو رہے ہیں, ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, تو ایک بہت بڑا ریزن اس کا یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے را مٹیریلز کے لیے ہمیں نیچرل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ یہ چیزیں اب لیبورٹری میں بن سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم درخت کٹیں گے, اس وجہ سے کم پودوں کو نقصان پہنچے گا, کم سے کم جانوروں کو نقصان پہنچے گا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا, یہ تو میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا. بالکل, یہ اچھی بات بتائی جی, مجھے اندازہ نہیں تھا. جی, تو جو انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سائنس کا وہ کم ہو جائے گا ان کے اس ٹول کے ذریعے. اور ان دونوں کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دیتی ہوں. جو ڈاکٹر لسٹ ہیں وہ ایک جرمن کیمسٹ ہیں اور وہ ڈائریکٹر ہیں میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار کول ریسرچ کے جو جرمنی میں ہے. اور جو میکملن صاحب ہیں وہ اسکاٹش کیمسٹ ہیں اور وہ پرنسٹن یونیورسٹی جو امریکہ میں یونیورسٹی ہے وہاں پہ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں. زبردست, بہت اچھا بتایا آپ نے سمن. کسی اگلے پروگرام میں ہمیں آپ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ اور ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا. اب میں چاہوں گا کہ آمنہ آپ بتائیں, یہ تو آپ کا میدان ہے میڈیسن, طب اور فزیولوجی. تو طب اور فزیولوجی میں کن 2 لوگوں کو نوبل انعام سے نوازا گیا ہے اور کیوں نوازا گیا ہے؟ نوبیل پرائز جو میڈیسن فزیولوجی میں ملا ہے یہ 2 امریکہ کے سائنٹسٹ کو ملا ہے. ان کو اس لیے ملا ہے کیونکہ انہوں نے جو انسان کے جسم میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں, ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہماری باڈی میں موجود ہوتی ہے. یہ دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ آپ کی باڈی نے کس چیز کو چھوا ہے یا کیا چیز. ٹیمپریچر اور ٹچ پہ ان کو ملا ہے کہ انہوں نے ایسے ریسیپٹرز پہ کام کیا ہے جو کہ میں اس کو اس طرح سے بیان کروں کہ اگر کوئی برف کا ٹکڑا آپ کے جسم سے چھوئے تو آپ فوراً اپنا پیچھے کر لیں گے. بالکل, اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ برف کا ٹکڑا ہے. یا اسی طرح سے کوئی گرم چیز آپ کو چھوئے آپ اپنی چیز کو فوراً ہٹا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ گرم کیا چیز ہے. یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل, ان کا کام یہی تھا. انہوں نے اسی چیز پہ کام کیا. انہوں نے اس کا مالیکولر لیول تک جا کے جو میکینزم سمجھا کہ انسان کو تکلیف کیسے ہوتی ہے, اس کو گرم اور سرد چیز کیسے محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اس چیز پہ کام کیا جس کی وجہ سے ان کو نوبیل پرائز ملا ہے. جو ان کا نام ہے ڈیوڈ جولیس اور آرڈن پیٹر پورٹین. ڈیوڈ جولیس جو ہیں انہوں نے جو مرچیں ہوتی ہیں, چلی پیپرز ہوتی ہیں, اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے جو جی لال مرچ کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرچیں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہیں اس کو چھونے سے, اور گرم بھی محسوس ہوتا ہے. تو وہ ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا, اور جن جانوروں میں یہ ریسیپٹرز نہیں ہوتے ہیں وہ کیسے اس حس سے ان کو وہ حس ہی نہیں ہوتی کہ ان کو وہ سینسیٹیو ہی نہیں ہوتے کسی گرم چیز سے یا کسی ٹھنڈی چیز سے. تو ان کا کام بیسکلی اس چیز پہ تھا.
اور اگر ان کا میں تعارف کراؤں تو یہ ڈیوڈ جو تھے وہ ایک امریکن فزیولوجسٹ تھے. یہ ابھی بھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین فرانسسکو میں پروفیسر ہیں. ان کو کئی انعامات ملے ہیں. ان کو 2010 میں شاء پرائز ان لائف سائنس اینڈ میڈیسن بھی ملا ہے. 2020 میں ان کو بریک تھرو پرائز ان لائف سائنسز ملا ہے, اور اب ان کو نوبیل پرائز ملا ہے جو یہ شیئر کر رہے ہیں آرڈم پیٹرپوٹین کے ساتھ. یہ ایک آرمینین مولیکولر بایولوجسٹ ہیں اور نیورو سائنٹسٹ ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ریسیپٹرز پہ کام کیا. انہوں نے پریشر ریسیپٹر پہ بھی کام کیا, پریشر ٹیمپریچر پہ, کہ انسان کو اگر آپ انسان کا ہاتھ زور سے پکڑیں تو اس کو وہ پریشر محسوس ہوگا کہ اس کے ہاتھ پہ پریشر ہے. تو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہے, انہوں نے اس پہ کام کیا. کرنٹلی یہ نیورو سائنس کے پروفیسر ہیں ہارورڈ میڈیکل سینٹر میں, اور اسکپس ریسرچ سینٹر پہ بھی ان کے بہت سارے کام ہیں. ان کے بہت سارے پبلشڈ آرٹیکلز بھی ہیں اور بہت ہی ان چیزوں پہ ان کی ریسرچ بھی ہے. تو ان دونوں حضرات کو بہت شکریہ آمنہ, آپ نے بڑے اچھے سے بیان کیا. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہی ہیں, تو میرے خواہش ہے کہ آپ بھی کسی نوبل پرائز والے کے ساتھ کام کریں اور 20-25 سال کے بعد کسی پروگرام میں آپ کا بھی حصہ ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہماری جو فزکس کی استاد ہیں ایما معیز, ایما ہمیں بتائیں کہ آپ کے سبجیکٹ میں فزکس میں کس کو نوبل پرائز ملا ہے؟ اس دفعہ کا جو فزکس کا نوبل پرائز ہے نا, وہ اس میں تھوڑی سی ہلچل مچی ہوئی ہے, کیونکہ عموماً جو ٹریڈیشنلی جن سائنسدانوں کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے فزکس میں, وہ عموماً انہوں نے ماڈرن فزکس میں بہت کام کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کی کوانٹم فزکس ہو گئی یا آپ کی پارٹیکل فزکس ہو گئی. تو میرے بھی سرکلز میں یہی پریڈکشنز چل رہی تھیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اچھا بھائی فلانا پارٹیکل فزکس جو ہے وہ جیتے گا, فلانا یہ کرے گا. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ایک بھی آپ کا پارٹیکل فزکس یا کوانٹم فزکس نہیں ہے. اس میں جتنے بھی آپ کے 3 لوگوں کو ملا ہے پرائز, ایک ہیں جورجیو پاریسی اٹلی کے, اور دوسرا جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے 2 لوگوں میں کے درمیان. ایک ہیں سیوکورو منابے, یہ پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور دوسرے ایک جرمن صاحب ہیں کلاؤس ہاسلمن, جو جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف میٹرولوجی میں ہوتے ہیں. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ جو ہے وہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں, اور ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈلز بنائے ہیں کہ جو اب کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے, جس کے بارے میں ہم میرے خیال سے پروگرام کے اوپر بھی کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے, انہوں نے اس کے ماڈلز بنائے ہیں. کیونکہ سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ جو موسمی تبدیلی ہے وہ بہت کیوٹک ہے, اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ہم بتا نہیں سکتے کہ جو ہے وہ آگے کیا ہوگا. تو انہوں نے ایک میتھمیٹکس کے ذریعے اس طرح کے ماڈلز بنائے کہ جس سے ہمیں کم سے کم ہم ایک آئیڈیا ہو کہ بھائی آگے جا کے کس طرح کی موسمی تبدیلی آ سکتی ہے, تاکہ ہم اس کے حوالے سے تھوڑا پریپیئر ہو سکیں. تو یہ کافی ایک تھوڑی سی دلچسپ بات تھی, کیونکہ جو منابع صاحب ہیں پرنسٹن یونیورسٹی کے, وہ خود بالکل حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں پرائز دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میری فیلڈ میں تو کسی کو بھی فزکس کا پرائز نہیں ملتا ہے. تو اس لیے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو, ایسے گروپ کو نوبل پرائز ملا ہے جو دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دیکھیے کوانٹم فزکس میں آپ کو بھی دلچسپی ہے, مجھے بھی تھوڑی بہت دلچسپی ہے, اور ذرات کی فزکس سمجھنے میں, ان کے اندر جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن ابھی تو میری آنکھ کھل گئی ہے کہ یہ تینوں حضرات دنیا کے موسموں کے بارے میں اور دنیا کے ماحولیات کے بارے میں کام کر رہے ہیں, جو کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جی, کیونکہ ابھی یہی ایک کنسرن ہے, ایک خیال تھا کہ ہم پیشن گوئی کر ہی نہیں سکیں گے موسم کی, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لیکن اس سب میں انہوں نے اپنی میتھمیٹکس اپلائی کر کے انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا تاکہ چاہے جو بھی حالت ہو ہم کوئی تو پیشن گوئی کر سکیں, تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں. اور میرے خیال میں یہ اتنی رسپانسبل موو ہے کیونکہ ظاہر ہے کوانٹم فزکس اور پارٹیکل فزکس میں بھی پرائز دینا بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح ریسرچ آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم جس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ زندگی اور دنیا برباد ہو رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو ایسے لوگوں کو نوبیل پرائز دینا, ایون اگر کیمسٹری کا پرائز دیکھیں تو وہ ایسے ہی دیا گیا ہے کہ اس سے شاید کوئی بہتری آ سکے ہمارے انوائرمنٹ میں. تو اور بہت سارے لوگ نوبیل پرائز ونرز کے بارے میں
پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے کام کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, یہ لوگ بہت مشہور ہو جاتے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے کہ دنیا میں یہ لوگ مشہور ہوں گے جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل چینج اور ہماری دنیا کو واپس صحیح کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ کہ سامعین کو یہ بات سن کے حیرت ہو رہی ہوگی کہ دنیا مالیکیول میں اور کوانٹم فزکس میں اور ماحولیات کے بارے میں دلچسپی لے رہی ہے, کس طرح سے اس میں ریسرچ کر رہی ہے, اور ہمارے ملک میں ہم جن بیوقوفی کے کاموں میں الجھے رہے ہیں کہ یکساں نصاب ہونا چاہیے جبکہ ہمارے اسکولوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہمارے اسکولوں میں بھی ایسی چیزیں پڑھائی جائیں گی جو کہ دنیا سے اس کا تعلق ہوگا اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ کوشش کر سکیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. کیا کہہ رہی ہیں ایما, آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں بالکل آپ سے مطلب متفق ہوں اس بات میں, لیکن مجھے جو خوشی ہوتی ہے کبھی کبھار جب میں جا کے اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں سے ملتی ہوں اور کرتی ہوں, تو شاید ہمارے تعلیمی نظام کا جو ہے وہ اس بات کے اوپر زور نہیں ہے, لیکن بچوں کو ذرا سا بھی جب ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ذرا سا بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو مجھے تو بہت امید ہے اس نیکسٹ جنریشن سے کہ یہ لوگ بچے سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. لیکن آئی تھنک واقعی بڑے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں انوائرمنٹ کی جو سب سے تحریک چلا رہا ہے وہ بچے ہی ہے, اسٹوڈنٹ کا 13-14 سال کا, جس نے ٹرمپ کے سامنے تقریر کر کے اس کا منہ بند کیا, اور ابھی اٹلی میں اس نے بہت زوردار تقریر کی اور اس نے کہا کہ دنیا کے سارے لیڈر صرف کہہ رہے ہیں بلا 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 بلا, یہ لفظ اس نے استعمال کیا. میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے سیاستدانوں کو زور دینا چاہیے کہ اگر ہمیں دنیا کو بچانا ہے تو دنیا کے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. بس ڈاکٹر شیشا, اب ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو ہم اجازت لیتے ہیں سامعین سے. بالکل, بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کو سننے کا, اور آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ, اور دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کا سفر لے کر کے اگلے ہفتے اسی وقت اتوار کے دن 4 بجے. بہت شکریہ.